مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر سنیل لیزرس جان ہے اور میرا تعلق گریس نیٹ ورک سے ہے اور میں سیالکوٹ میں کھروٹا سیدہ میں خدا کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں آج ریجوائس ٹی وی پر جس کا میں شکر گزار ساتھ ساتھ میں پاسٹر ساجد انریکیو صاحب کا بھی ہوں، جنہوں نے مجھے یہاں پر دعوت دی کہ میں یہاں آ کر آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی سچائیوں کو بیان کر سکوں۔ میرے عزیزوں، آج جو خدا کے پاک کلام کا حصہ جو خدا کے پاک روح کے وسیلے سے میں آپ کے گوش گوار کرنا چاہتا ہوں، وہ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا میرے لیے اور آپ سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، جیسا کہ ہم بخوبی واقف ہیں کہ ہم کرسمس کے سیزن میں، اور آج ہم جو 1 دسمبر ہو گیا ہے، ہم بہت جلد راجاؤں کے راجا کے جنم دن کو منانے والے ہیں، اور اس سے بیشتر کہ ہم خداوند کے اس عظیم دن کو منانے جا رہے ہیں، یہ ضرور ہے کہ ہم کرسمس کو، خدا کے نجات کے منصوبے کو بخوبی اس سے واقف ہوں، اور ہم اپنی اس زندگی میں جب اس کرسمس کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں تو اسے دنیاوی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر اس کو منانے والے ہوں۔ کرسمس جو ہے وہ ایک معجزہ ہے۔ آدم اور حوا کے گناہ میں گر جانے کے بعد خدا نے انسان کی نجات کا منصوبہ بنایا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش نبیوں کی پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے۔ یسوع مسیح بغیر باپ مرد کے پیدا ہوا، جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ خدا کی محبت ہم سے گناہ کے باوجود تھی، اس لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے واسطے دنیا میں بھیجا۔ یسوع کی پیدائش تمام دنیا کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ خدا کی محبت کو ہمارے لیے ظاہر کرتی ہے اور ہمیں دوبارہ خدا سے ملاتی ہے۔ یہ خدا کے فضل اور اس کے فضل کی شکر گزاری کرنے کا دن ہے۔ اور میرے عزیزوں، اگر ہم جس خداوند کی اس عید کو مناتے ہیں، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے دن کو جو ہم مناتے ہیں، اگر ہم اسے صرف منانے سے پہلے ہم اگر اسے جانیں بھی تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جس کی سالگرہ ہم مناتے ہیں اسے جاننے کی ہی نہیں بلکہ پہچاننے کی بھی ضرورت ہے۔ آئیں ہم اسے جاننے کی کوشش کریں، ہم اس کی ٹیچنگز کو، اس کے کمانڈمنٹس کو، ہم اس کی تعلیمات کو، اس کے حکموں پر غور و فکر کریں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا استاد، ہمارا نجات دہندہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اور ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو ترتیب دینی ہے۔ اور پھر خداوند کی عظیم و عالی شان جو ہے وہ دن کو، جو کہ ہم اس کی پیدائش کا دن بہت جلد اس مہینے 25 دسمبر کو منانے کو ہیں، ہم اسے دنیاوی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر منانے والے ہوں۔ خداوند یسوع مسیح میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کے لیے اپنی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اسے جانتے تو ہیں، لیکن اسے پراپر پہچاننے کے لیے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا جو طریقہ زندگی گزارنے کے لیے
کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے جو طریقہ، جو ہدایت، جو حکم جو خداوند یسوع مسیح ہم تک خدا کا پہنچاتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنے سارے دل سے محبت رکھ۔ اور دوسرا یہ، اسی کی مانند انہوں نے کہا اور بیان کیا اس وقت کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر یا اپنی طرح محبت رکھ۔ اور یہ بڑی خوبصورتی سے آپ کو مرکز کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 30 اور 31ویں آیت میں ہے۔ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا خداوند کے پاک کلام میں سے۔ خداوند ہمارے خدا ایک ہی ہے، ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ہم اسے اپنی شخصی زندگی میں آنے کے لیے اپنے دلوں کے دروازے کھولتے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو، ان کے بتائے گئے حکموں پر عمل کر کے پورا کریں۔ اور خداوند نے کیا ہی زبردست باتیں ہمیں اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمائے ہیں، جس کا جو بیان ہمیں تمام اناجیل میں ملتا ہے۔ اور انہوں نے پہلی جو بات کی ہے کہ وہ اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم خدا کی اس تعلیمات کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو ہماری زندگی جو کہ ابلیس نے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طرح سے ہمارے لیے جو ہے وہ ڈسٹریکشن ہمیں بھٹکانے کے لیے، ہمیں جو ہے آزمائش میں بار بار ڈالنے کے لیے جو طور طریقے، جو حدود حربے جو وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسے جب ہم خداوند کے ان دو حکموں پر جب اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں تو پھر ہم زوراور ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ ان دو حکموں پر عمل کر لیں تو باقی سب جتنے بھی خدا کے حکم ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ کے لیے پورا کرنا آسان بن جاتا ہے، کیونکہ یہ دو حکم جو ہیں اس پر تمام تر جو ہے تعلیمات اور خدا کی جتنی نبیوں کی تعلیمات ہے ان کا دار و مدار ہے۔ اور دوسری بات خداوند نے پھر اپنی زبان مبارک سے اپنے شاگردوں کو فرمائی کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کریں، تم بھی ان کے ساتھ کیا کرو۔ دیکھیں، اگر خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر اگر غور کریں اور دیکھیں کہ نہ تو وہ گالی دیا کرتے تھے، نہ کسی سے وہ بدلہ لینے کے بارے میں سوچا کرتے تھے، مگر جب بھی ان کے ساتھ اگر کسی نے غلط کیا تو انہوں نے خدا کے اس دو حکموں پر پورا اترتے ہوئے انہیں معاف کیا۔ ایسا نہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو ہی صرف حکم دیے ہیں کہ آپ ان حکموں پر پورا ہوتے، بلکہ جو خداوند یسوع مسیح نے اس زمینی زندگی میں رہتے ہوئے جو حکم، جو تعلیمات، جو انسٹرکشن جو باپ کی پاک مرضی سے ان تک پہنچتی تھی، وہ نہ صرف پہنچاتے رہے بلکہ ان پر خود انہوں نے ذاتی طور پر عمل کر کے بھی دکھایا اور ہمیں دلیری دی، ہمیں انکریجمنٹ دی کہ ہم بھی خدا کی پاک مرضی کو پورا کرتے ہوئے دکھائی دیں، اور ایسا ہم کرتے بھی ہیں۔ تیسری جو بات ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ہمیں جو ہے وہ ایمان رکھنا ہے کہ وہی خدا کا بیٹا ہے، وہی دروازہ ہے، وہی جو ہے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا سبب ہے۔ اور ہمیں خداوند کی تعلیمات پر، خدا کے حکموں پر، ان کی تعلیمات پر ان جیسا بن کر اور ان پر ایمان رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر ہمیں خداوند اپنے خدا باپ کے ساتھ اگر ہمیں دیکھیں تو رشتہ قائم کرنے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ
اپنے باپ کو جب بھی آپ اپنے باپ سے دعا کریں، اپنے باپ سے کنیکشن کو جاری رکھنے کے لیے اپنی کوٹھڑی میں جائیں، دروازہ بند کریں، اور ہمارا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، جو پہلے سے ہی سب کچھ کو جانتا ہے، سب کچھ اسے معلوم ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہمارا کنیکشن اس کے ساتھ بلڈ اپ رہے، ہم ڈسٹریکٹ نہ ہوں، ہم اس کی قربت میں، اس کی قوی ہاتھوں میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ اپنی کوٹھڑی میں جا کر اپنے پورے دل، اپنی پوری جان سے اس سے مانگے، اور وہ دینے پر آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارا اختیار اس کے پاس موجود ہے۔ اور ایک جو بہت ضروری بات، یہ چند ایک باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اگر خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر اگر میں یا آپ اگر بیٹھ کر باتیں کریں تو سیمینارز کے سیمینارز ہو جائیں، کتابوں کی کتابیں لکھی جائیں، ان کی تعلیمات پر بات کرتے کرتے ہمارے پاس وقت شاید تھوڑا پڑ جائے، لیکن ہمیں چند ایک ضروری باتیں جو خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو سکھائی ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک جو بڑی بات جس پر انہوں نے بار بار جو کہا ہے کہ ہمیشہ معاف کرنے پر جو ہے ہم جو ہے بالکل راضی رہیں، اپنے دلوں سے، اپنی جان سے، اپنی پوری روح سے اگر کسی نے ہمارے خلاف گناہ کیا ہے، اگر ہمارے خلاف کوئی شرارت کرتا ہے تو ہم ان شرارتوں کو نظر انداز کریں، ہم انہیں معاف کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب پطرس نے خداوند یسوع مسیح نے سے پوچھا کہ اگر میرا بھائی اگر میرے خلاف گناہ کرتا ہے تو میں کتنی مرتبہ اسے معاف کروں، تو خداوند نے کہا کہ میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ 7 مرتبہ بلکہ 7 کے 70 مرتبہ۔ اور خداوند نے یہ بار بار کہی کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار معاف کرنے پر ہمیں کہا ہے۔ اور یہ ضرور ہے کہ ہم اس کرسمس پہ کرسمس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم یہ جانیں کہ یہ بڑا دن کیا صرف خوشیاں منانے یا رسم و رواج کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ بڑا دن میرے عزیزوں اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی نجات کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ آئیں ہم اس دن یسوع کو اپنی زندگی کا اختیار دیں اور اس کی پیدائش سے لے کر اس کی زندگی گزارنے پر غور کریں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اس کی تعلیمات پر غور کریں، اس کے جیسے بڑے بڑے کام کریں، اور دنیاوی طور پر نہیں، روحانی طور پر رہتے ہوئے نہ صرف اپنے آپ کو بدلیں بلکہ اس دنیا کو بھی بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ تمام دنیا کے لیے نجات کا اور بحالی کا دن ہے۔ کرسمس کسی دن، مہینے، موسم، سال کا نام نہیں، یہ نجات اور بحالی کا نام ہے۔ کرسمس یسوع کا نام ہے، اور جب ہم یسوع کو پا لیتے ہیں تو نجات کو پا لیتے ہیں۔ کرسمس رسم و رواج، شراب نوشی، عیاشی کا دن نہیں، بلکہ یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ ماننے کا اور قبول کرنے کا دن ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آخر میں آپ کو اپنے چرچ کی طرف سے، اپنی کلیسیا کی طرف سے اس کرسمس پر ڈھیروں خوشیوں کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ ہم اس مرتبہ مل کر دنیاوی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر کرسمس کو سیلیبریٹ کریں اور خداوند کی اس خوشخبری کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے والے ٹھہریں۔ اسی طرح میں پاسٹر ساجد انریکے اور ان کی کلیسیا، ان کے چرچ اور ریجوائس ٹی وی کی طرف سے بھی آپ کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں جو ہے وہ میں آپ کو مبارکباد کہنا چاہتا ہوں۔ ان کی طرف سے بیسٹ وشز ہیں آپ کے لیے، اور اگر آپ نے آج کے اس زندہ کلام کے وسیلے سے اگر برکت پائی ہے، جو کہ یقیناً آپ نے برکت پائی ہوگی، تو ریجوائس ٹی وی کو ضرور لائک کریں۔ تمام خدا کے پیغامات کو جو خدا کے خدام یہاں آ کر آپ کے ساتھ خدا کے گہرے مکاشفات کو بانٹتے ہیں، اسے ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔